نامعلوم افراد پیچھا کرتے ہیں, ڈرون تو پیچھا نہیں کرتا. اور جو نیا چیف جسٹس آئے قاضی فائز عیسیٰ صاحب مینیج ہو چکے تھے, اور تاریخ میں جو ان کا کردار ہے جسٹس منیر سے بھی برا جج تھا. تو جب الٹ ہونا شروع ہو گیا تو پھر میں بھی الٹ گیا. پھر میں نے کہا اگر قاضی صاحب جو ہیں اگر آپ جج کی طرح بہیو نہیں کریں گے تو پھر میں تو جرنلسٹ کی طرح بہیو کروں گا. میں اتنا پر امید ہوں کہ میں کسی ادارے کا نام نہیں لیتا, لوگ تالیاں بجا دیتے ہیں. یہ جو مقننہ کو معلوم نہیں ہے کہ وہ قانون سازی کیا کر رہے ہیں. رات 12 بجے ان کو اشارہ کیا جاتا ہے, وہ آ کے ایوان بھر دیتے ہیں. پڑھا نہیں ہوتا بل کیا پاس کر رہے ہیں. چیکس اینڈ بیلنسز کا سسٹم ہے, عدلیہ کے پر کاٹ دیے گئے ہیں. لیجیٹمیسی گین کرنے کے لیے ماضی میں ہم دیکھتے تھے کہ وہ لوکل باڈی ریفارمز کا سہارا لے کے آپ ریپرزینٹیٹیو باڈیز کھڑی کر لیتی تھی اتھارٹیرین رجیمز. آج اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو جب میں آپ سے اگر ڈیموکریسی کی ہیلتھ کے حوالے سے آج پوچھوں, دا پاکستان وی آر ان ٹوڈے, یہ بہتری کی طرف بڑھ رہا ہے پچھلے 5 سال سے اب نیچے ڈیٹوریٹ ہی کر رہے ہیں. اینڈ دین گو ون بائی ون, عدلیہ, میڈیا, لیجسلیچر. اچھا دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. یہ جو ہے نا انٹر لنکڈ ہے, سب انسٹیٹیوشنز ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنکڈ ہیں. اب آپ جو میڈیا کی جو آزادی ہے اس کو آپ آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے. میڈیا کی آزادی جو ہے وہ لنکڈ ہے ود دی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اینڈ انڈیپینڈنس آف دی پارلیمنٹ. اگر جوڈیشری اور پارلیمنٹ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے تو جو میڈیا کی جو آزادی ہے اس کو تحفظ نہیں مل سکتا. تو اگر آپ کی جوڈیشری ہی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے اور آپ کی پارلیمنٹ ہی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے تو میڈیا کتنا آزاد ہو جائے گا. تو جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے اس میں ہر ادارے کو جو ہے اس کی رسپانسبلٹیز کو ایکسپلین کیا گیا ہے, اور جو ہیومن رائٹس ہیں آپ لوگوں کے وہ بھی اس میں اسپیسیفائڈ ہیں. تو لیکن اگر جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کی خلاف ورزی جوڈیشری بھی کرے اور پارلیمنٹ بھی کرے تو پھر وہاں پہ میڈیا کیا کرے. لیکن میڈیا میں, جوڈیشری میں اور پارلیمنٹ میں سارے ایک جیسے تو نہیں ہیں لوگ. بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں ان میں جو آپ جیسے ہیں, اور وہ کبھی کبھی کھڑے بھی ہو جاتے ہیں. جو کھڑے ہو جاتے ہیں ان کو پارلیمنٹ کے اندر سے اٹھا لیا جاتا ہے, اور صرف اپوزیشن کے لوگوں کو نہیں اٹھایا جاتا. یہ بھی میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو حکومتی جماعت کے لوگ ہیں ان کو بھی تھریٹ کیا جاتا ہے. لیکن ساری چیزیں پاکستان میں بری نہیں ہیں. یہ میں آپ کو اپنا ایک میرا جو لیٹسٹ ایکسپیرینس ہے اس کی روشنی میں بتانا چاہتا ہوں. ابھی 3-4 ہفتے پہلے مجھے کچھ دن لبنان میں گزارنے کا موقع ملا. تو ایکچولی تو یہاں پہ پاکستان کے جو سیاسی حالات تھے ان کو سامنے رکھا جائے تو کوئی بھی جرنلسٹ یا کرنٹ افیئرس کا شو کرنے والا پرائم ٹائم اینکر جو ہے وہ پاکستان چھوڑ کے لبنان نہیں جائے گا. لیکن میں چلا گیا. میں نے کہا یار وہاں پہ زیادہ تباہی ہو رہی ہے, وہ زیادہ بڑی سٹوری ہے. میں چلا گیا. اب وہاں پہ میں پہلی دفعہ نہیں گیا تھا, میں پہلے بھی وہاں پہ 2-3 دفعہ جا چکا ہوں. اس دفعہ جب میں گیا تو میں نے یہ نوٹس کیا کہ جب میں اپنے کیمرہ مین کے ساتھ ود کیمرہ باہر نکلتا ہوں تو اسرائیل کا ڈرون جو ہے وہ مجھے فالو کرتا ہے اور بہت نیچے آ جاتا ہے. اور جب ڈرون نیچے آتا ہے اور مجھے فالو کرتا ہے تو جو سارے لبنانی ہیں, ٹیکسی ڈرائیور اور جو سڑک پہ آنے جاتے ہوئے لوگ ہیں, خواتین, مرد, وہ سارے جو ہیں وہ ڈرون کو دیکھتے ہیں اور پھر ہمیں دیکھتے ہیں. اور پھر وہ کہیں کوئی روک کے کہتا ہے کہ اپنا نہیں تو ہمارے خیال کر لو. If you are not worried about you brother, please have mercy on us. تو عام لوگ جو ہیں وہ صحافیوں سے وہاں پہ خوش نہیں تھے. وہ کہتے ہیں یہ آپ لوگوں کی وجہ سے آتا ہے اسرائیل کا ڈرون. اور جب میں کیمرے کے بغیر جاتا تھا, اپنے کیمرہ مین کو کہتا تھا کیمرہ اندر رکھ دو ہوٹل میں, تو ڈرون نہیں آتا تھا. اور یہ صرف میرے ساتھ نہیں ہو رہا تھا, یہ سب کے ساتھ سب جرنلسٹوں کے ساتھ ایسے ہو رہا تھا. تب مجھے پاکستان کی یاد آئی. اور اللہ معاف کرے, استغفر اللہ, بٹ یو سیئنگ دیٹ یو نو بینگ ان لیبنان آپ کو لگا کہ چلو یار ہم تو صحیح ہیں. نہیں بالکل. اور مجھے مگر میر صاحب آئی وانٹ, دیکھیں آپ کو یہ ماننا پڑے گا
کہ یہاں پہ بھی بڑے پرابلمز ہیں, یہاں پہ بھی نامعلوم افراد پیچھا کرتے ہیں, ڈرون تو پیچھا نہیں کرتا. کم از کم پاکستان اس لحاظ سے تو بہتر ہے. ٹھیک ہے, مگر میں جب آپ سے پوچھتی ہوں کہ یہ پچھلے 5 سال کے اندر ڈو یو ایکچولی فیل کہ جو عدلیہ کے ساتھ ہوا ہے, دیور آسکنگ فار اٹ, ان کے پاس بڑے مواقع تھے کہ اپنے سیلف ریگولیٹ کر لیں اپنے آپ کو, تھوڑی سم درست کر لیں, پھر آپ کو لگتا ہے کہ جو ایک ادھر تحریک چلی ووٹ کو عزت دو کے نام سے, اور آج وہ ایک ایسی حکومت میں کلمنیٹ کی ہے جس کی لیجٹمیسی کرائسس جو ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہی ہے, ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا؟ اینڈ آئی آلسو وانٹ یو ٹو گیو یور پرسنل ایکسپیرینس ان دس, بیکاز جہاں سے میں دیکھتی ہوں there was a time ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے آپ کو you were at the receiving end of a lot of wrath, اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد جو کچھ ہونے شروع ہوا اس ملک کے اندر, اینڈ یو اسٹوڈ بائی کہ یار یہ ہیومن رائٹ وائلیشنز ہیں, یہ غلط ہیں, یہ چیز غلط ہے, یہ چیز غلط ہے, اینڈ دین یو نو دا نیچرلی پبلک پرسیپشن بھی بہت بدلی. I feel that as a colleague that you know it again there is a reason I said that you're on the right side of history always. What changed within you? دیکھیں, جب مارچ 2022 میں اس وقت کی حکومت کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تو میرے پر تو پابندی تھی, اور وہ 8-9 مہینے سے پابندی چلی آ رہی تھی, اور پاکستانی میڈیا میں بین تھا. تو مجھے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میں بھی جو ہے وہ جو ایونٹس ہو رہے تھے یا سیکوینس آف ایونٹس تھا میں اس کا کوئی حصہ تھا. لیکن جب حکومت تبدیل ہوئی اور رات کو 12 بجے عدالت کھلتی تھی اور پھر فیصلہ آتا تھا, اور اس کے بعد جب ججز نے آپس میں لڑنا شروع کیا تو کلیئر ہو گیا کہ جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے جو میڈیا میں تھی اور پارلیمنٹ میں تھی وہ اب جوڈیشری میں بھی آ چکی ہے. اور اس کے بعد خاص طور پہ جب چیف جسٹس آف پاکستان تبدیل ہوا اور جو نیا چیف جسٹس آئے قاضی فائز عیسیٰ صاحب, ان پر جب ریفرنس دائر ہوا تھا 2019 میں تو میں نے اس کی بڑی مخالفت کی تھی, اور مجھے ان سے بڑی توقعات وابستہ تھیں, اور میرا خیال تھا کہ یہ بڑا اصول پسند جج ہے اور کم از کم یہ اتنا ضرور کرے گا کہ اب یہ چیف جسٹس بن گئے ہیں تو جس پارٹی نے ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا تھا یہ کم از کم اس پارٹی کے بارے میں جو کیسز ہوں گے اس بینچ میں نہیں بیٹھیں گے. اور میں نے بڑے کانفیڈنس سے اپنے کچھ کولیگس کو بھی کہا یار قاضی صاحب نہیں بیٹھیں گے, اور مجھے لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ صورتحال بہتر ہو جائے گی. لیکن جو میرا اندازہ تھا اس کے بالکل الٹ ہونا شروع ہو گیا. تو جب الٹ ہونا شروع ہو گیا تو پھر میں بھی الٹ گیا. پھر میں نے کہا اگر قاضی صاحب جو ہیں اگر آپ جج کی طرح بہیو نہیں کریں گے تو پھر میں تو جرنلسٹ کی طرح بہیو کروں گا. تو وہ ٹھیک ہے آپ کہہ رہی ہیں کہ میں رائٹ سائڈ آف دی ہسٹری پہ کھڑا تھا, لیکن ایک مثال میں دوبارہ دوں گا نا کہ جتنا عرصہ وہ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان رہے ایک دفعہ بھی انہوں نے ارشد شریف کے کیس کی ہیئرنگ نہیں کی. اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب تھا کہ وہ مینیپولیٹ ہو چکے تھے اور وہ مینیج ہو چکے تھے, اور تاریخ میں جو ان کا کردار ہے اس کو جسٹس منیر کے کردار کے ساتھ کمپیئر نہیں کیا جائے گا. کہا جائے گا کہ یہ جسٹس منیر سے بھی برا جج تھا. یہ